السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو سیکھنے کے لیے ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو اردو سیکھنا ہے، آپ کو بالکل بھی پڑھنا نہیں آتا، تو پلے لسٹ کو ضرور چیک کریں یا ڈسکرپشن کو چیک کریں۔ انشاءاللہ اردو سیکھنے کی ترتیب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آج ہم پڑھنے والے تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے کا 5واں صفحہ ہے۔ اگر سیریل وائز دیکھا جاوے تو یہ پارٹ نمبر 77 ہے۔ ملائکہ، ملائکہ کہتے ہیں فرشتے کو، بازو میں لکھا ہوا ہے فرشتے، ملائکہ فرشتے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ایمان مفصل، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر۔ تو آج ہمیں جو پڑھنا ہے وہ اللہ کے فرشتوں کے متعلق پڑھنا ہے۔ پھر آگے ہم نے پڑھا تھا وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر۔ انشاءاللہ اگلے صفحے میں، اگلے پارٹ میں ہم پڑھیں گے تو اللہ کی کتابوں کے متعلق پڑھیں گے۔ آج ہم کو صرف فرشتے کے متعلق پڑھنا ہے۔ دھیان سے سنیں، سبق کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں، تاکہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جاوے۔ اگر آپ کے پاس اس کتاب کی PDF نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملائکہ، فرشتے۔ سوال، فرشتے کون ہیں؟ فرشتے کون ہیں؟ جواب، فرشتے خدا تعالی کی ایک مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ جس طرح ہم انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرشتے جو پیدا ہوئے وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ ہمارے نظروں سے غائب ہیں۔ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ہماری نظروں سے غائب رہتے ہیں۔ نہ مرد ہیں نہ عورت، مرد بھی نہیں ہے اور عورت بھی نہیں ہے۔ خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ جن کاموں پر خدا تعالی نے انہیں مقرر فرما دیا ہے، سلیکٹ فرما دیا ہے، متعین فرما دیا ہے، انہی میں لگے رہتے ہیں۔ انہی، یہاں پر پڑھیں گے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ سوال، فرشتے کتنے ہیں؟ جواب، فرشتوں کی گنتی خدا تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی فرشتے لا تعداد ہے، ان کی گنتی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں، اور ان میں سے 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں، یعنی انہی فرشتوں کے متعلق ہم جانتے ہیں جو مقرب ہے اور مشہور ہے، اور وہ 4 فرشتے ہیں۔ اور اگر فرشتوں کی تعداد کل ملا کر گننے جاوے تو ہم اس کی تعداد کو نہیں گن سکتے۔ ہاں، ہمیں اتنا معلوم ہے فرشتے بہت ہیں، لیکن اس کی گنتی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب آگے کا سوال ہے، سوال، مقرب اور مشہور 4 فرشتے کون کون سے ہیں؟ مقرب اور مشہور جو اوپر بتایا گیا 4 فرشتے ہیں، تو وہ 4 فرشتے کون کون سے ہیں؟ جواب، اول حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ جو چھوٹا سا عین لکھا ہے تو عین کا میننگ ہوتا علیہ السلام۔ اب نیچے دیکھ سکتے ہیں، 1 نمبر لگا کر نیچے بتا دیا ہے کہ جہاں یہ نشان ہو وہاں علیہ السلام پڑھنا چاہیے۔ اول حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو خدا تعالی کی کتابیں اور احکام اور پیغام، یعنی اللہ کی طرف سے جو کتابیں ہیں، جو احکام ہیں، جو پیغام ہیں، پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ ان کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی لے کر آتے تھے، اور اس سے پہلے جو نبی اور رسول گزرے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لانا ہوتا تھا، کوئی احکام یا حکم لانا ہوتا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے اس کو لے کر آتے تھے۔ دوسرے، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اب حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ دوسرے بڑے فرشتے ہیں۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ جو قیامت میں سور پھونکیں گے، قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ ان کے سور پھونکنے سے پورے دنیا میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ آپ نے بھی تھوڑا بہت اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ تو یہ کام جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ہے۔ تیسرے، حضرت میکائیل علیہ السلام،
جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ آپ کو ساتھ ساتھ میں اردو بھی سیکھنا ہے، لہٰذا آپ کو دھیان دینا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہے اور سبق کے ختم ہونے کے بعد آپ الگ سے کتاب کھول کر ضرور یاد کریں۔ جو بارش کا انتظام کرنے، انتظام یعنی نظم کرنے میں، بارش کب برسانا ہے، کیا کرنا ہے، بارش کو کیسے اتارنا ہے آسمانوں سے، پورا انتظام جو ہے اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو دیا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے یہ کام کرتے ہیں۔ جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے، مخلوق کی جو روزی حضرت میکائیل علیہ السلام کو کام دیا گیا ہے کہ بندوں تک روزی پہنچائی جاوے، اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ جو انسانوں کی جان نکالتے ہیں، آدمی مردہ ہو جاتا ہے، اس کی جان کون نکالتا ہے؟ تو وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ پاک نے کام دیا ہے۔ چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ یہ چار بڑے بڑے فرشتے ہیں، ان کے نام یاد کر لیجئے۔ یہ نام یاد کرنا بہت ضروری ہے، اسلامی کچھ نہ کچھ معلومات ہمیں رکھنی چاہیے۔ اول حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اگر یہ چار نام آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ یہ نئی نئی معلومات جتنے لوگوں تک پہنچتی رہیں گی، انشاءاللہ وہ بھی دین کی صحیح معلومات حاصل کریں گے اور ثواب آپ کو ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔